السلام علیکم ناظرین، عام ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کا دور تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی حالات، طاقت کے کھیل اور مفادات کی سیاست کا دور ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ہر لمحہ کوئی نیا بحران جنم لیتا ہے، اور ہر بحران کے بطن میں ایک عام انسان کی چیخ، ایک ماں کی دعا اور ایک بچے کا سوال دفن ہو جاتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ اور اس کے بعد ہونے والی جنگ بندی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عالمی طاقتیں فیصلے کرتی ہیں اور قیمت ادا کرتا ہے ایک عام شہری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تبصرے، تجزیے اور بحثیں کافی نہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم عام لوگوں کی آواز کو ایک تنظیمی شکل دیں، تاکہ فیصلے صرف ایوانوں میں نہ ہوں بلکہ گلی، بازار اور دہلیز پر بھی سنے جائیں۔ یہی سوچ لے کر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں عام انسان پارٹی، ایک ایسی تحریک جو طاقت کے مرکز سے نہیں بلکہ محرومیوں کے کنارے سے اٹھ رہی ہے، ایک ایسا قافلہ جو ہر اس فرد کو آواز دے گا جو خاموشی سے سب کچھ سہتا آ رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ دو ریاستیں برسوں سے ایک دوسرے کو سیاسی، عسکری اور پراکسی سطح پر للکارتی رہی ہیں، لیکن اپریل 2025 میں یہ کشیدگی اچانک براہ راست تصادم میں بدل گئی۔ اسرائیل نے شام میں ایران کی عسکری موجودگی پر حملہ کیا، اور جواب میں ایران نے اپنی سرزمین سے میزائل اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کے بڑے شہروں کو نشانہ بنایا۔ دنیا حیران، خوفزدہ اور ساکت تھی۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب عالمی معیشت پہلے ہی زوال کا شکار تھی۔ اسی دوران امریکہ کا کردار نہایت اہم رہا۔ بظاہر تو وہ اسرائیل کا دیرینہ اتحادی ہے، لیکن اس تصادم میں اس کے خدشات خالصتاً اقتصادی اور اسٹریٹجک نوعیت کے تھے۔ امریکہ جانتا تھا کہ اگر یہ جنگ مزید پھیل گئی تو عالمی تیل کی رسد متاثر ہوگی، مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈے نشانے پر آ جائیں گے، اور خود امریکہ ایک نئی جنگ میں گھر سکتا ہے، ایسی جنگ جس کی نہ اسے عوامی حمایت حاصل ہوگی، نہ سیاسی گنجائش۔ یہی وجہ تھی کہ واشنگٹن نے قطر، عمان اور دیگر نیوٹرل ریاستوں کے ذریعے ایران اور اسرائیل دونوں کو پیغام دیا کہ اگر لڑائی بند نہ ہوئی تو نقصان سب کا ہوگا۔ اس سفارتی دباؤ نے کام کیا، مگر اس کے پیچھے محض سفارتی نہیں بلکہ ہر فریق کی اندرونی کمزوری بھی کار فرما تھی۔ اسرائیل شدید داخلی دباؤ میں تھا۔ 12 دن کی لڑائی نے اس کے اندرونی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ عوامی مظاہرے، میڈیا کی تنقید اور دفاعی ناکامیوں نے حکومت کو بیک فٹ پر کھڑا کر دیا۔ اگرچہ اسرائیلی فوج نے کچھ ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا، لیکن ایران کی میزائل صلاحیت برقرار رہی۔ یہ ایک علامتی شکست تھی۔ ایران کی مجبوری کچھ مختلف مگر کمزور نہ تھی۔ ایک طرف معاشی پابندیاں، دوسری طرف اندرونی عوامی بے چینی، اور تیسری طرف عالمی تنہائی نے ایران کو سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ لڑنا چاہتا تھا، مگر مکمل جنگ اس کے لیے خودکشی کے مترادف ہوتی۔ چنانچہ ایران نے ایک محدود اور علامتی رد عمل دے کر اپنا چہرہ بچایا اور دنیا کو پیغام دیا کہ ہم کمزور نہیں مگر جنگ نہیں چاہتے۔ جنگ بندی ہو گئی مگر امن قائم نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک وقفہ تھا جس میں دونوں فریقوں نے سانس لی، زخم چاٹے اور نئے پلان بنانے شروع کر دیے۔ امریکہ نے دنیا کو یقین دلایا کہ وہ تنازع کو روکنے میں کامیاب رہا، اسرائیل نے اپنی سیاسی پوزیشن سنبھالی، اور ایران نے ایک موقع حاصل کیا کہ وہ اپنی دفاعی حکمت عملی پر نظر ثانی کرے۔ مگر ان سب کے درمیان کوئی نہیں تھا جو ایک عام فلسطینی، لبنانی، ایرانی یا اسرائیلی شہری کی بات کرے۔ کوئی عالمی طاقت اس ماں کا حال پوچھنے نہیں آئی جس کا بچہ کسی بمباری میں مر گیا، یا اس باپ کا جو اپنے گھر کے ملبے میں بچوں کی اسکول بیگ تلاش کرتا رہا۔ ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ بندی بظاہر ایک عالمی سفارتی کامیابی کہلاتی ہے، مگر اس کے نیچے اگر کوئی آواز دب گئی ہے تو وہ ہے عام انسان کی آواز۔ کبھی ایرانی شہری مہنگائی اور بمباری کا شکار ہوتا ہے، کبھی اسرائیلی عوام میں خوف کی لہر دوڑتی ہے، اور کبھی دنیا کے دوسرے کونے پر بیٹھا تماشائی محض سانس روک کر حالات دیکھتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا یہ دنیا صرف ایٹمی ہتھیاروں، میزائلوں اور بین الاقوامی اجتماعوں کی ہے، یا اس میں کسی عام انسان کی زندگی، تحفظ، تعلیم اور 2 وقت کی روٹی کی بھی کوئی وقت ہے؟ عام انسان پارٹی اسی سوال کے جواب میں ایک نئی امید، ایک نئی سیاست اور ایک نیا قافلہ ہے۔ یہ جماعت ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد امن میں جیے،
ان کے ٹیکس کا پیسہ اسلحے کی بجائے تعلیم پر لگے اور ان کی آواز صرف ووٹ کی پرچی تک محدود نہ ہو بلکہ قانون سازی کے کمرے تک پہنچے۔ آئیے اس قافلے کا حصہ بنیے۔ یہ پارٹی نہ کسی روایتی خاندان کی جاگیر ہے، نہ کسی سرمایہ دار کی تشہیر۔ یہ آپ کی اپنی پارٹی ہے، ایک عام انسان کی پارٹی۔ ہمیں فالو کریں، شریک ہوں اور اپنے خیالات کے ذریعے اس تحریک کو مضبوط بنائیں، کیونکہ جب تک عام آدمی اپنے حصے کی سیاست خود نہیں کرے گا، طاقتور ہمیشہ اس کی قسمت لکھتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا، سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔